بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ماں گھر میں اکیلی ہو، نماز پڑھ رہی ہے اور 6 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے تو کیا ماں نماز توڑ کر بچے کو پہلے سنبھال لے بعد میں پڑھ لے؟ دیکھیں، بچے کا رونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ چپ کرا کے آ کے پھر شروع کریں گی، پھر رونے لگے گا۔ تو بچے کا فقط رونا یہ نماز توڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ بچہ گرنے والا ہے، وہ آگ وغیرہ کی طرف جا رہا ہے، 6 مہینے کا تو نہیں جائے گا، سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سرکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا آپ کو یہ خوف ہو کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی بچے کو، کوئی خطرناک معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ نماز توڑ کے اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ رو رہا ہے تو چونکہ بعض مائیں فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں تو چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو بہت گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا، وہ چیخ چیخ کے بھی ایسے روتے ہیں بچے کہ پورا محلہ گونج جاتا ہے، تو گھبرا کے نماز توڑنے کی طرف آتی ہیں۔ نہ گھبرائیں، آپ تھوڑا تیزی سے نماز ادا کر لیں اور بچے کو سنبھال لیں۔ ہاں، اگر کوئی خطرات ہے تو بالکل توڑ کر آپ سنبھال لیں اور بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ تو اس لیے ایصال ثواب ایک بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس قسم کی محافل کا انعقاد، مساجد بنا دینا، قرآن پاک مسجدوں میں رکھوا دینا، اور سب سے بڑی چیز کہ اولاد کا خود نیک اور پرہیزگار ہو کر اپنے والدین کے لیے بڑا ثواب جاریہ بن جانا، یہ کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان فینقطع عملہ الا ثلاث، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک فرمایا الثواب الجاری، پہلا ثواب جاریہ، ایسا کوئی بھی کام کر جائیں کہ اس سے مسلسل ثواب ملتا رہے، جیسے کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا، کسی کو حافظ قرآن بعمل حافظ قرآن بنا دیا، کوئی مسجد قائم کر دی، جب تک لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے، جس شخص کے لیے آپ نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ان کے لیے ثواب جاریہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ العلم، ایسا علم ينتفع به کہ جس علم سے نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اچھے مستند عالم دین سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، اسے دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا اعلیٰ مقام کس طرح ملا؟ امام اعظم تابعی ہیں، خواب میں دیکھ کر یہ پوچھا تھا، در مختار میں یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 باتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں نے علم سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی، اور دوسرا جب سیکھ لیا تو اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد الصالح یا الاولاد الصالحہ یدعو لہ، کہ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہے، یہ عمل بھی منقطع نہیں ہوتا۔ جو قبر میں چلا جاتا ہے، جب اولاد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس مردے کو اس دعا کا فیض پہنچائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، میرا تو سلسلہ عمل منقطع ہو چکا ہے، یہ کیوں درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ یہ ابھی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تجھے انعام ملا ہے۔ تو اس لیے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کے لیے، اسی طرح زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میری والدہ کی قبر پر میں 2 سال ہو گئے نہیں جا سکی ہوں، میں باقاعدہ برقع وغیرہ پہنتی ہوں، تو بعض لوگ برا کہتے ہیں مجھے کہ تم 2 سال ہو گئے والدہ کی قبر پہ نہیں گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، علماء نے عورتوں کا قبرستان جانا احتیاطاً منع ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے قبروں پہ جانا ایک امر مستحب ہے، لہٰذا آپ گھر سے جو مستحب کام کے لیے اپنے گھر سے نکلنا یہ مناسب نہیں ہوتا، عورت کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں۔ ہاں، کبھی اگر ایسا ہو کہ قبرستان کے پاس سے کسی محرم کے ساتھ آپ گزر رہی ہیں تو پھر چلیں، آپ نے قبر پہ حاضری دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی نہیں ہے۔ یہ جو عورت کے لیے قبرستان جانے پر وعیدیں ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں، اس کے حساب سے ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ مطلقاً اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت، قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں
تاکہ اس زیارت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، مفہوم یہ حدیث کا۔ تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اور لاکھوں لوگ دیکھیں شہداء احد کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر، بعض نے کہا اس کا استثناء ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت برقعے میں بالکل پردے کے ساتھ ہر طرح کی قیودات اور شرائط کا لحاظ کر کے جائے تو گنجائش نکلے گی، لیکن پھر بھی افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی کرے۔ ہاں راستے میں آ جائے جیسے میں نے عرض کیا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کر وہاں پر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔